بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یا یوں کر لیں میں اپنے بندے کے یقین کے ساتھ۔ بندہ جیسا مجھ سے یقین رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا۔ جتنے لوگ میں نے آج تک پریشان دیکھے نا، ان میں سب سے زیادہ کمی ایک چیز کی ہے، جب ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا اپنے اوپر کہ یار میں نیکی کر لوں گا، تو پھر ہم نہیں کر پاتا۔ جب ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا یار اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے بعد 17 سال 18 سال کا میں ہو گیا اور مجھے اللہ کھلا رہا ہے تو آگے بھی کھلائے گا، یقین تو کرو اس کے دینے پر۔ اگر یہ یقین کر لیں گے کہ اللہ رب الجلال دے گا تو اللہ دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا نا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوتا۔ آپ کے لیے یہ لکھا تھا کہ آپ نے یہاں آنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، سو آپ آ گئے، اور جو کوشش کرے گا اللہ رب الجلال نے اس کے لیے لکھا ہوگا۔ انسان تقدیر کا مسئلہ اس لیے سینسیٹیو ہے کہ انسان نہ تو پورے طور پر قادر ہے کہ قدرت رکھتا ہے، اور نہ ہی مجبور ہے۔ اللہ نے کسی کو مجبور پیدا نہیں کیا کہ صرف لکھ دیا اور اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور کیا ہو، نہیں نہیں نہیں۔ اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اور لکھا بھی ہے۔ اختیار اس لیے دیا ہے کہ تم خود چاہو نیکی کی طرف، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگر میں آپ سب سے کہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص یہاں سے باہر نہیں نکلے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ لوگ مجبور ہیں، سارے گیٹ بند کرا دیے انتظامیہ سے، چلو بھائی امیر حمزہ مسجد میں آج سب کو روک لو، جب تک کلاس ختم نہیں ہوگی کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ تو آپ کیا ہیں؟ مجبور ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو اختیار ہے، جو چاہے بیٹھے جو چاہے چلا جائے، بھائی ہم نے کسی کو جبر کر کے تو نہیں لے کر آئے، وہ الگ بات ہے، کسی کی فیملی جبر کر کے لائی ہو تو وہ الگ بات ہے، گھر والے اکثر پیچھے لگ جاتے، بھائی ہمیں لے کے جانا ہے تو جانا ہے، پھر تو وہ سب کے معاملات الگ الگ ہے، مگر یہ کہ کسی پر جبر زور زبردستی نہیں ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے نہ انسان کو مکمل طور پر مجبور بنایا اور نہ ہی انسان کو کلی طور پر اختیار عطا فرمایا، بلکہ بیچ میں ہے۔ اللہ نے لکھا تو ہے مگر انسان مجبور نہیں ہے۔ جب بھی وہ کسی نیکی کی نیت کرے گا اللہ اس کو ضرور وہ نیکی عطا فرما دے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو حدیث پاک سنا دیتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یا یوں کر لیں میں اپنے بندے کے یقین کے ساتھ۔ بندہ جیسا مجھ سے یقین رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا۔ جتنے لوگ میں نے آج تک پریشان دیکھے نا، ان میں سب سے زیادہ کمی ایک چیز کی ہے، اور وہ ہے جب ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا اپنے اوپر کہ یار میں نیکی کر لوں گا، تو پھر ہم نہیں کر پاتا۔ جب ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا یار اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، اس کے بعد 17 سال 18 سال کا میں ہو گیا اور مجھے اللہ کھلا رہا ہے تو آگے بھی کھلائے گا، یقین تو کرو اس کے دینے پر۔ اگر یہ یقین کر لیں گے کہ اللہ رب الجلال دے گا تو اللہ دے گا، اور یہی فرق ہے ہم میں اور اللہ کے نیک بندوں۔ اللہ کے نیک بندوں کا یقین بڑا پختہ ہو، اسے ہمارے استاد محترم ہے وہ فرماتے ہیں نور یقین۔ تو یہ ہے نور یقین، یہ جس کو مل جائے نا اس کے لیے سارے کام آسان ہیں، ہر مشکل اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ آگے چلتے ہم۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ اس کا جاننا ضروری ہے ہر کسی کے لیے۔ عبادت میں اگر ہم اسلام کے 5 ارکان لے لیں، توحید تو پھر عقائد میں آ جاتا ہے، مگر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 چیزیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہو، جس پر واجب ہو اس پر ضروری ہے۔ حج جس پر فرض ہو جائے اس پر ضروری ہے۔ مگر ایک بات میری آپ یاد رکھیے گا، یہ چاہیں تو یہ میرا جملہ لکھ لیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہماری حیثیت نہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کی واقعی حیثیت نہیں ہوتی، یا وہ کوشش کرتا ہے کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ایک ہوتا ہے کچھ لوگوں نے پیشن بنا لیا بھائی اپنا
زکاتیں بٹورنے کا. میں سچی بتا رہا ہوں. ہم کیونکہ ایک ویلفیئر پورا دیکھتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں, بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں روزانہ کا, اتنے لوگوں کو ملنا ہے کہ ہمیں بندہ دیکھتے ہی جو ہے نا تھوڑی تھوڑی چیزیں, تھوڑی نشانیاں ہیں, سمٹمز ہیں, وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا. یہ بات کچھ لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے کہ بھئی ہم زکوٰۃ لیں گے تو ہی ہمارا گھر چلے گا, نہیں زکوٰۃ ملے گی تو ہمارا گھر نہیں چلے گا. نعوذ باللہ. ایسے لوگوں سے پرہیز کریں. نہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ زیادہ دینی بھی نہیں چاہیے. چلے دے کبھی آپ کے کوئی قریبی ہے ایسا, مگر جس نے پیشہ بنا لیا ہو نا کہ بھئی میں نے تو لینی زکوٰۃ اور میں نے کام ہی کچھ نہیں کرنا, ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. میں آپ کو کیا بتاؤں ان کے گھر کے حالات کیا ہیں. مرد سارے گھر پہ پڑے رہتے ہیں دوپہر 2 بجے تک, اور عورتیں ساری نکل کے کام کر رہی. تو پھر اس مرد پہ بھی کہ جس کے گھر کی عورتیں کام کر رہی ہیں. چلو ایک چیز ہوتی ہے نا, اگر کسی کا خرچ پورا نہیں ہو رہا تو دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. وہ خواتین جو ہیں وہ پردے میں, اور مرد اپنے حساب سے محنت کر رہے ہیں, اپنے ٹائم پہ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ. مگر جنہوں نے پیشہ ہی بنا لیا ہو, بھائی سوتے رہو, بیوی تو لے آئے گی نا. اس کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے جو میں یہاں کی تقدس کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا. ایسے لوگ جو ہیں نا, ان سے پرہیز کرنا ہے. جو مرد بھی صبح گھر میں ہے, میرے نزدیک تو عورتوں کو چاہیے ان کو نکالے بات. ایسا نہیں ہو کہ بھائی ہو, مگر صبح سے مراد ہے پورے دن گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے, ان کو باہر نکالے, ان کو کام کرائے. سیکنڈلی کما کے لے کر آؤ اور حلال لے کر آؤ, ہمیں حلال کھلاؤ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.